بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. صدق اللہ العظیم. سورہ الزمر آیت نمبر 49 اور 50 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو ضرورت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، کہہ رہا میری تکلیف کو دور کر. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نواز دیتے ہیں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. بل یہ فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ آزمائش ہے. اللہ اگر انسان کو نعمتوں کی اس پر بارش فرما رہا ہے، مال و دولت کی ریل پیل ہے، ٹھاٹ پاٹ ہے، مکانات ہیں، محلات ہیں، کوٹھے ہیں، کاٹے ہیں، زمینیں ہیں، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، اپنے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ کا ناشکرہ بنتا ہے اور اپنے مال پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے. یہ بل فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ یہ آزمائش ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں. یہی بات قارون کو کہی گئی تھی کہ وہ اتنا مال و دولت والا انسان تھا، تو اس کی قوم نے اس کو کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، تکبر نہ کر، اللہ تکبر کرنے والوں کو، فخر و غرور کرنے والوں کو، اترانے والے انسانوں کو پسند نہیں کرتا. اس نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ علم کی بنا پر دیا گیا، اس میں کوئی اللہ کا کمال نہیں. اور پھر انسانیت نے دیکھا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور کوئی اس کی مدد کو نہ آئے. اللہ تعالیٰ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، ان سے پہلے بھی جنہیں مال و دولت عطا کی گئی تھی وہی کچھ کہتے رہے، لیکن یہ ان کا مال و دولت ان کے کوئی کام نہ آئے. فاصابہم سیئات ما کسبوا، یہ اپنے کسب کے نتائج جو ہے وہ بھگت کر رہیں گے. اور والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، پہلے لوگوں نے اپنی برائیوں کے نتائج بھگتے، اور جو ان لوگوں میں سے ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یہ بھی اپنے اعمال کے برے نتائج بھگت کر رہیں گے. وما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. رزق کی فراخی اور تنگی اللہ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ ہونے ان کی دلیل نہیں. رزق کی فراخی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، رزق کی تنگی بھی آزمائش. جو اس آزمائش پر پورا اترتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان میں نشانے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں ہمیں قرآن کے ان نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی، سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال و دولت اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس پر اترانے کی بجائے اسے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کی تنگی ہے، اسی مال کے اندر قناعت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صبر و استقامت کے ساتھ اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.